بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ درسوں میں دو موضوعات پر ہماری گفتگو مکمل ہو گئی ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ ظاہری اعمال کے اعتبار سے پہلا عمل یا پہلی اصل وہ نماز اور طہارت ہے، اور ظاہری اعمال میں سے دوسری اصل وہ زکوٰۃ، صدقات اور خیرات ہے۔ ان دونوں پر تفصیلی بات ہو چکی ہے۔ اعمال ظاہرہ میں سے تیسرا عمل یا تیسرا اصل وہ روزہ ہے۔ اس روزے کے بارے میں خود اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ویسے تو یہ روزے کے حوالے سے بیان ماہ رمضان المبارک میں ہی ہوا کرتا ہے، لیکن امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں تیسرے نمبر پر تذکرہ انہوں نے چونکہ روزے کا کیا ہے، اس لیے ہم نے اسی ترتیب کو لے کر چلنا ہے۔ جس طرح کہ اللہ جل مجدہ نے روزے کے حوالے سے قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ تم پر بھی یہ روزے فرض ہیں، اور تم سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان پر بھی روزے فرض تھے، اور پھر اس پر اجر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ حدیث میں یہ بات بھی ہمیں ملتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہر نیکی کا 10 گنا سے 700 گنا اجر انسان کو ملتا ہے، نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ 10 گنا سے 700 گنا تک نامہ اعمال میں ہر نیکی کا اجر لکھا جاتا ہے، لیکن اس میں ایک چیز مستثنا ہے، الگ ہے، اور وہ عمل روزے کا عمل ہے۔ اس کا اجر و ثواب نامہ اعمال میں 10 گنا سے 700 گنا تک نہیں لکھا، بلکہ روزے کے حوالے سے اللہ جل مجدہ نے ایک اور بات ارشاد فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ روزہ جو ہے وہ میرے ساتھ خاص ہے، روزہ یہ میرے ساتھ خاص ہے، اس لیے میں خود ہی اس کا اجر دوں گا۔ یہ روزہ میرے ساتھ خاص ہے، اس کا اجر میں خود ہی دوں گا، اس کے لیے کسی قسم کی کوئی گنتی نہیں ہے۔ 10 گنا سے لے کر 700 گنا تک دیگر اعمال اور دیگر نیکیوں کے لیے تو ہے، لیکن روزہ ایک ایسا عمل ہے جو خاص میرے لیے ہے،
اس میں 10 گنا اور 700 گنا والی بات نہیں ہے، بلکہ یہاں میں خود جتنا چاہوں گا اس کا اجر اور ثواب دے دوں گا، لیکن اس کی وضاحت نہیں کی کہ کتنا دوں گا۔ اس سے معلوم کیا ہوا کہ اللہ رب العالمین اس پر اپنے بندے کو جو اجر دینا چاہتے ہیں اس کی کوئی انتہا نہیں ہے، اس کے خزانوں میں بھی کمی نہیں ہے، وہ جتنا چاہے اپنے بندے کو اس پر اجر عطا فرما دے۔ اس بنا پر جو روزہ ہے اس پر جو اجر و ثواب اللہ رب العالمین نے رکھا ہے، اس ثواب کے حوالے سے عرض کرنا ہے کہ یہ ثواب اللہ جل مجدہ نے بیان کیوں نہیں کیا، اس کے سبب کیا ہے؟ اتنا جو اجر و ثواب ہے اس کا سبب کیا ہے؟ کیوں اتنا اجر رکھا ہے؟ بقیہ کسی عمل کے لیے اتنا نہیں ارشاد فرمایا۔ اس کی 2 وجوہات لکھی ہیں، ان دونوں وجوہات کا تذکرہ کیے دیتا ہوں۔ آپ کے علم میں ہے کہ روزہ کھانے پینے اور مباشرت کو چھوڑنے کا نام ہے، یعنی ازدواجی تعلقات کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کھانا پینا اور ازدواجی جو تعلقات ہوتے ہیں اس کا نام روزہ ہے۔ اور یہ چیز کیا ہے؟ بالکل پوشیدہ ہوتی ہے، چھپی ہوئی ہوتی ہے، اس کا کسی کو علم نہیں ہوتا کہ اس نے کچھ کھایا ہے یا نہیں کھایا، اس نے کچھ پیا ہے یا نہیں پیا، اس نے مباشرت کی ہے یا نہیں کی، اس کا کسی کو بھی پتہ نہیں چلتا۔ ظاہری طور پر انسان کو اس چیز کا علم نہیں ہے۔ اب اس کا معاملہ اللہ رب العالمین کے ساتھ ہے۔ اب یہ شخص جب روزہ رکھتا ہے اور اس میں کھاتا اور پیتا نہیں ہے اور مباشرت نہیں کرتا تو دیکھنے والا بھی کوئی نہیں ہے، کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کر رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اللہ جل مجدہ کے خوف ہی سے کر رہا ہے، اللہ کے ڈر سے ہی یہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو ان باتوں سے روزے کی حالت میں بچا کے رکھ رہا ہے۔ یہ اس کی اخلاص کی علامت ہے، اللہ کے خوف کی علامت ہے اور اللہ سے ڈرنے کی علامت ہے۔ اس بنا پر تو وہ اپنے آپ کو بچا کے رکھ رہا ہے، ورنہ اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر گھر میں ہو، بند کمرے میں ہو، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، مباشرت کر رہا ہے، کون ہے اس کو دیکھنے والا سوائے اللہ رب العالمین کے؟ لیکن اس کے باوجود بھی وہ اپنے آپ کو اس سے بچا کے رکھ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العالمین سے ڈر رہا ہے، اس کے دل میں اللہ کا خوف ہے، اس لیے وہ روزہ رکھ کر اس حالت میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے روک رہا ہے۔ جب وہ اپنے آپ کو اللہ کے خوف سے اور ڈر سے روک رہا ہے اور کوئی اس کو دیکھنے والا بھی نہیں ہے اللہ کے علاوہ، تو پھر میرا اللہ بھی اس منظر کو جب دیکھتا ہے تو وہ پھر اعلان کرتا ہے کہ میرے اس بندے نے یہ عمل روزے کا صرف میرے لیے ہی کیا ہے، کیونکہ اگر یہ کمرے میں جانا چاہے وہاں پر یہ سارا کچھ کر سکتا ہے، لیکن اس نے نہیں کیا، یہ صرف اور صرف اس نے میرے لیے کیا ہے۔ جب خالصتاً اس نے میرے لیے ہی کیا ہے تو پھر میں اس کے ساتھ گنتی والا معاملہ نہیں کرتا کہ 10 گنا دوں، 20 گنا دوں، 50 دوں، 700، 1000، نہیں، بس اس کے ساتھ اب میری کوئی گنتی نہیں ہے۔ وہ میرا دل چاہے گا میں اس کو جتنا اجر دوں وہ میں اس کو عطا کر دوں۔ تو پہلا سبب بیان فرما دیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنا زیادہ اجر و ثواب کہ جب یہ عمل کر رہا ہے اس کو دیکھنے والا کوئی نہیں ہے۔ جب دیکھنے والا کوئی نہیں ہے تو اللہ کا خوف ہے، تو اللہ کے خوف اور ڈر کی وجہ سے وہ یہ عمل کر رہا ہے، اس پر اللہ جل مجدہ اس کو اجر و ثواب بے انتہا عطا فرما رہے ہیں۔ دوسری وجہ کیا ہے کہ اتنا اجر و ثواب اللہ رب العالمین اس کو کیوں دے رہے ہیں؟
اس لیے کہ روزے سے اللہ کا جو دشمن ہے شیطان وہ مغلوب ہو جاتا ہے، وہ دب جاتا ہے۔ روزہ رکھنے سے اللہ کا جو دشمن ہے شیطان وہ دب جاتا ہے، مغلوب ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب انسان کا پیٹ بھرا ہوتا ہے تو پھر انسان کی جو نفسانی خواہشات ہوتی ہیں وہ جوش مارتی ہیں، اور جب وہ نفسانی خواہشات جوش مارتی ہیں تو شیطان کو تو یہی چاہیے، وہ تو چاہتا یہی ہے کہ یہ نفسانی خواہشات اس کے جوش مارے اور پھر میں اس کو غلط راستے کی طرف لے جانا شروع کر دوں۔ اس کی تو خواہش ہی یہی ہے، اس کی تو کوشش ہی یہی ہے، وہ چاہتا یہی ہے کہ میں اس کو غلط راستے پہ لگا دوں۔ اور جب انسان کا پیٹ خالی ہوتا ہے تو پھر ایسی صورت میں انسان کی خواہشات نفسانی پھر جوش نہیں مارتے۔ پیٹ خالی ہوتا ہے، انسان کو اپنے بھوک اور پیاس کی فکر لگی رہتی ہے، اس کو دیگر چیزوں کی طرف توجہ نہیں رہتی۔ آپ نے رمضان میں اس چیز کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ انسان کو پورا دن جب گزرتا ہے تو بھوک کی طرف دھیان ہوتا ہے، پیٹ میں کچھ بھی نہیں ہے، اس کا ذہن خواہشات نفسانی کی طرف نہیں جاتا، اور شیطان اس کو اس طرف لے جانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو روزے میں یہ خاصیت اور کمال ہے کہ وہ انسان کو خواہشات نفسانی سے روک کے رکھ دیتا ہے۔ جب روک کے رکھتا ہے، گناہوں سے بچا دیتا ہے، تو شیطان چاہتا ہے کہ اس کو میں دوسری طرف لے کر جاؤں، تو اس سے شیطان انتہائی دکھی ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے کہ میں بنی آدم کو گناہوں کی طرف لے کر جانا چاہتا ہوں، اور یہ بنی آدم روزے رکھ کر اپنی خواہشات کو دباتا رہتا ہے اور گناہوں کی طرف جانے کے لیے تیاری نہیں ہوتا۔ جب یہ اپنے آپ کو دباتا ہے خواہشات کو، تو شیطان یقیناً اس سے ناراض ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، دکھی ہو جاتا ہے۔ جب شیطان ناراض ہو جاتا ہے اور اس کی خواہشات نفسانی کمزور پڑ جاتی ہیں تو اللہ رب العالمین کو اس پر پیار آتا ہے اور اس کو اجر عطا فرماتے ہیں بے انتہا، جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ یہ دو وجوہات حضرات علماء کرام نے لکھی ہیں، خصوصاً امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے، کہ روزہ رکھنے پر جو اتنا اجر اور ثواب ہے اس کا سبب کیا ہے۔ وہ دو سبب امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائے۔ دوسری چیز، روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ روزے کی کتنی قسمیں ہیں؟ ایک قسم ہے جو اعلیٰ درجہ ہے روزے کا، اعلیٰ درجہ، جس کو صوم داؤدی بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ کار تھا، اور وہ کیا طریقہ کار تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن افطار کرتے تھے۔ یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے روزے کا۔ یہ حضرت داؤد علیہ السلام کا طریقہ رہا ہے اور افضل طریقہ ہے، بہتر طریقہ ہے۔ یہ افضل طریقہ ہے بنسبت ان روزوں کے کہ جو لگاتار اور مسلسل روزے رکھ رہا ہے، ساری زندگی رکھ رہا ہے، وقفے ہی وقفے کر رہا ہے، وہ یہ روزہ اس سے افضل ہے۔ اس لیے اللہ کے پیغمبر کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ، بلکہ اللہ کے پیغمبر کے پاس کسی نے تذکرہ کیا، یا رسول اللہ ایک شخص ہے وہ ہر وقت روزے ہی رکھتا ہے، کوئی وقفہ بیچ میں نہیں کرتا۔ آپ نے فرمایا کوئی فائدہ نہیں ہے، نہ اس کے رکھنے کا نہ رکھنے کا، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس کو، کہ مسلسل روزے رکھے جا رہا ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ افضل یہ ہے کہ ایک دن روزہ رکھے اور ایک دن روزہ نہ رکھے، یہ افضل عبادت ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کا بھی طریقہ ہے۔ اب جب مسلسل وہ روزے رکھے گا، ایک دن بھی وہ ناغہ نہیں کر رہا، تو بھوکھا رہنے کی اس کو کیا ہو جائے گی؟ عادت ہو جائے گی، بھوکھا رہنے کی عادت ہو جائے گی۔ اب جب بھوکھا رہنے کی عادت ہو جائے گی تو روزے کا جو مقصود ہے کہ خواہشات نفسانی کو دبانا
اور صبر کرنا، وہ چیز اس کے اندر سے ختم ہو جائے گی۔ خواہشات نفسانی کو روکنے والا کام ختم ہو جائے گا، صبر والا کام ختم ہو جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نہ کھانا نہ پینا اس کی عادت بن گئی ہے۔ جب عادت بن گئی ہے تو پھر اس کو اس چیز سے وہ چیز روکے گی بھی نہیں۔ جیسے ایک مریض ہے، وہ دوائی کھاتا رہتا ہے، اس کو عادت ہو گئی ہے، جتنی مرضی اس کو دوائی کھلاتے جاؤ وہ کھاتا جاتا ہے۔ وہ دوائی اس کی عادت بن جاتی ہے، جب عادت بن جاتی ہے پھر اس کو شفا بھی نہیں ملتی۔ اس کو شفا کیوں؟ اس لیے کہ وہ عادتاً کھا رہا ہے، جو سی بھی دوائی دو وہ کھاتا جا رہا ہے، ایک عادت سی بن گئی ہے۔ جب عادت بن گئی ہے تو اس کو شفا ہی نہیں مل رہی۔ یہی چیز یہاں پر یہ ہے کہ جب وہ مسلسل پے در پہ روزے رکھ رہا ہے، کوئی وقفہ نہیں کر رہا، تو صبر جو روزے سے مقصود ہے وہ اس کے اندر آئے گا ہی نہیں۔ خواہشات نفسانی کو دبانا ہے، وہ دبیں گی ہی نہیں۔ اسی طرح اس کے اندر وہ خواہشات بڑھ کے مارتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کو تو بھوکا اور پیاسا رہنے کی عادت ہو گئی ہے، اس لیے یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ روزے کے حوالے سے دریافت فرمایا، تو آپ نے بھی ان سے یہی ارشاد فرمایا کہ عبداللہ ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو، ایک دن روزہ رکھو اور ایک دن چھوڑ دو۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ مجھے اس کا کوئی اعلیٰ درجہ بتائیں، ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہیں بلکہ کوئی اعلیٰ درجہ بتائیں، میں وہ عمل کرنا چاہتا ہوں اس پر۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس سے اعلیٰ درجہ اور کوئی نہیں ہے، اس سے اعلیٰ درجہ کوئی اور نہیں ہے، یہی اعلیٰ ہے کہ ایک دن تم رکھو اور ایک دن چھوڑو، یہ افضل طریقہ ہے، اسی کو ہی اپنانے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ روزے کا تیسرا درجہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں متوسط درجہ، درمیانہ درجہ، وہ کیا ہے کہ انسان ہفتے میں 2 روزے رکھے۔ یہ تیسری قسم، ہفتے میں 2 روزے رکھے، پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ۔ پیر کا روزہ اور جمعرات کا روزہ، یہ ہفتے کے 2 روزے بن جاتے ہیں۔ یہ بھی مسنون ہے اور سنت عمل ہے۔ اس سے یہ ہوگا کہ سال کا 1/3 حصہ آپ کا روزے کی حالت میں گزر جائے گا۔ کل 12 مہینے ہوئے تو 4 مہینے کہیں تو 12 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو بدھ، جمعرات اور پیر کا روزہ جب آپ ہر ہفتے میں رکھیں گے تو یہ تقریباً 4 مہینے بن جاتے ہیں۔ تو 4 مہینے ایسا ہوا کہ گویا کہ آپ نے سال کا 1/3 حصہ روزے سے گزارا۔ سال کا 1/3 حصہ آپ نے روزے سے گزارا۔ یہ کیا ہے؟ متوسط درجہ ہے اور درمیانہ درجہ ہے کہ آپ ہفتے میں 2 روزے رکھ لیں۔ پیر اور جمعرات یہ مسنون ہے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزے رکھا کرتے تھے۔ تو 3 طرح کے یہ روزے ہو گئے، 3 قسمیں ہو گئیں۔ ایک وہ جو حضرت داؤد علیہ السلام کا روزہ صوم داؤدی کہ ایک دن رکھتے تھے اور ایک دن نہیں رکھتے تھے، یہ پسندیدہ ہے اور سب سے افضل روزہ ہے۔ اور پے در پہ روزے رکھنا، مسلسل روزے رکھنا، یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے کہ اس میں وقفہ ہی نہ ہو۔ اس لیے کہ جو روزے کی وجہ سے خواہشات نفسانی کو روکنا تھا اور صبر کی کیفیت کو حاصل کرنا تھا، وہ عادت بن جانے کی وجہ سے وہ حاصل نہیں ہوگی۔ اور تیسرا روزہ وہ پیر اور جمعرات کا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی رکھا کرتے تھے۔ یہ بھی بہترین ایک عمل ہے، اور اس سال کا 1/3 حصہ وہ انسان کا روزے کی حالت میں گزر جاتا ہے۔ آخری بات، روزے کی قسمیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی۔ مختصر سی بات ہے، بات ختم کرتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے روزے کی کیفیات کے بارے میں بتلایا ہے۔ پہلی قسم کا روزہ تو وہ ہے کہ وہ انسان روزہ توڑنے والی چیزوں سے بچتا ہے، کھانے سے، پینے سے اور مباشرت اپنے ازدواجی تعلقات سے بچنے۔ ایک
روزے کی حیثیت اور کیفیت یہ ہے۔ اس کے علاوہ وہ شخص دیگر چیزوں سے نہیں بچتا۔ روزہ رکھنے والا اس کے علاوہ روزے کی حالت میں نہیں بچتا اپنے آپ کو کسی اور کاموں سے، بس کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں اور ازدواجی تعلقات قائم نہیں کرے گا، بس وہ اسی پر عمل کرے گا، اس سے آگے نہیں کرے گا۔ باقی جو باتیں ہیں، غیبت ہے اور برائیاں ہیں، ان سے زیادہ بچنے کا اہتمام نہیں کرے گا۔ ایک ہے روزے کی کیفیت یہ۔ دوسرا درجہ یہ ہے کہ وہ ان چیزوں کے ساتھ ساتھ بدن کے کسی عضو کو بھی خلاف شرع کام میں استعمال نہیں کرے گا۔ خلاف شرع کام میں کھائے گا نہیں، پیے گا نہیں، مباشرت نہیں کرے گا، بلکہ جسم کے جتنے بھی اعضاء ہیں ان کو روزے کی حالت میں غلط جگہ میں استعمال نہیں کرے گا۔ یہ دوسرا درجہ ہے، دوسری کیفیت ہے، یہ بھی بہت اعلیٰ ہے۔ اور تیسرا درجہ اور تیسری کیفیت کیا ہے روزے کے حوالے سے، کہ یہ اعضائے بدن کے ساتھ ساتھ انسان کا جو قلب ہے اور دل ہے، یہ ہر وقت ذکر الہی میں ہی مشغول ہو، کسی اور طرف اس کا دھیان ہی نہ جائے۔ روزے کی حالت میں کھانے پینے اعضاء کو بچا کے رکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ اپنے قلب کو ذکر الہی میں مشغول رکھتا ہے، کسی اور طرف اس کا ذہن ہی نہیں جاتا۔ یہ کام مشکل ہے، یہ کام مشکل کام ہے۔ ہمارے جیسے کمزوروں سے شاید یہ کام نہ ہو سکے کہ ہر وقت دل کو روزے کی حالت میں اللہ کی یاد میں رکھے اور ذکر الہی میں مشغول رکھے۔ یہ عام آدمیوں کا کام نہیں ہے، اس کے لیے بہت مجاہدے اور محنتیں کرنی پڑتی ہے۔ البتہ اس کے لیے ایسا عمل کیا جائے کہ آپ کو اجر زیادہ سے زیادہ ملے، اور وہ یہ ہے کہ افطار کا جو وقت ہو، افطار کے وقت میں اپنی افطاری حلال آمدن سے کرنے کی کوشش کریں۔ اپنی افطاری جو پورا دن آپ ان ساری چیزوں سے اپنے آپ کو روکے رکھے ہوئے ہیں، تو شام کو جب افطاری کا وقت آئے تو ایسے افطار کریں جس کے اندر کیا ہو، حرام کا کوئی شبہ وغیرہ نہ ہو، حلال سے اپنی افطاری کریں۔ یہ درجہ بھی بہترین درجہ ہے، اور اپنے آپ کو انسان کیا کر لیتا ہے، زیادہ سے زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو افطار کے ٹائم اپنے آپ کو یہ ذہن میں رکھے، کسی کی حرام کی آمدن ہو یا خدا نخواستہ اپنے ایسے معاملات ہوں، اس افطاری کے وقت اپنے آپ کو اس چیز سے بچا کے رکھیں کہ آپ کے اندر نوالا جو ہے وہ کہیں شبے والا اور حرام والا داخل نہ ہو جائے، اس سے بچنے کی فکر کرنی ہے۔ اور دوسری چیز، افطار کے وقت اس بات کا خیال رہے کہ ہم نے جو افطاری کرنی ہے وہ ضرورت کے درجے میں کرنی ہے، ضرورت کے درجے میں کرنی ہے، کہ پورا دن آپ نے صبر کیا، خواہشات پر عمل نہیں کیا، اب جب افطاری کا وقت آیا تو ایسے ٹوٹ پڑے کہ پورے دن کی کسر آپ نے اس پہ نکال دی۔ یہ طریقہ بھی درست نہیں ہے۔ تو اگر مستقل طور پر دل ذکر الہی میں روزی کی حالت میں مشغول نہ ہو سکتا ہو اور انتہائی مشکل کام ہے، تو پھر یہ کام کرنا ضروری ہے کہ اپنے آپ کو افطار کے وقت حرام سے، شبے والے لقمے سے بچا کے رکھنے کی کوشش کریں، اور ساتھ ہی ساتھ افطار مناسب انداز میں کیا جائے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ کہیں دن بھر کی جو آپ کی بھوک اور پیاس ہے وہ آپ نے اتنا دبا کے کھایا کہ وہ جو مقصد تھا وہ شام کو حاصل نہ ہو سکا۔ یہ کیفیات ہیں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمائی۔ تو پہلی چیز کیفیت بیان فرمائی کہ صرف روزہ رکھتا ہے، کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، مباشرت نہیں کرتا، بس باقی کسی اور سے چیزوں سے نہیں بچتا، یہ بھی یہ روزہ تو اس کا ہو جاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شخص وہ ہے کہ ان چیزوں کے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے تمام اعضاء کو گناہوں سے روزے کی حالت میں بچا کے رکھتا ہے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے کہ وہ ان چیزوں سے بچنے کے ساتھ ساتھ اپنے قلب کو ذکر الہی میں مشغول رکھے۔ یہ کام اگر مشکل ہے تو اس کے علاوہ یہ جو دو چیزیں بتائی ہیں اس پر عمل کر لیا جائے، امید ہے کہ اللہ کی ذات اس پر اجر و ثواب عطا فرمائے گی۔
تو رمضان المبارک کا مہینہ بھی دوستو قریب آ رہا ہے، صرف ایک مہینہ رہ چکا ہے۔ اتفاق سے یہ درس پہلے آ گیا ہے اور بڑی ہی مفید باتیں اس کے اندر درج ہیں۔ اس باتوں کو سامنے رکھ کر رمضان المبارک کا مہینہ آپ جب گزاریں گے تو رمضان کی برکات انشاءاللہ نصیب